ہمارے بادن وٹمبرگ میں کثرت سے ہماری جماعتی بندوں کے کیس اڑا رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں. ریجیکٹ کر تو رہے ہیں، جی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اڑا رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان سے کو دعا کریں، صدقہ جی دیں اور سچ بولیں. جی جی سچائی پہ قائم رہتے ہوئے اپنے کیس بیان کریں نا. ایک جو اسٹیٹمنٹ پہلے دی ہے اس پہ قائم رہیں. جی ایک بہت ان لوگوں میں ہمدردی بہرحال ہے، ایک جذبہ ہے ان لوگوں میں. جی اگر ان کو بتایا جائے کہ ہمارے وہاں حالات ایسے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پہ کیس بنا ہوا ہے، بلکہ ہم اس طرح کے ارد گرد ماحول ایسا بن چکا ہے اور جی ہمارے مینٹل ٹارچر ایسا ہے، ہمیں جابس بھی بعض دفعہ نہیں ملتے یا بڑے جاب سے نکال دیے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لائف تھریٹ ہی ہو ہمیں جی یا مقدمہ ہی ہمارے خلاف بنا ہو. تو یہ جو مینٹل ٹارچر ہے یہ ہماری برداشت سے باہر نکل گیا ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں تاکہ ہمیں ذہنی سکون ملے. ہم پناہ میں آتے ہیں، اگر مستقل نہیں تو ہمیں 5 سال کا ہی ویزا دو. 5 سال تو ہم ان سے گزریں گے، پھر اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس بھی جا سکتے ہیں. جی اگر ان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ آپ کے کیسز سچائی پہ مبنی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے عموماً 80% کیس پاس ہو جاتے ہیں. جی سر، وہ ریجیکشن یہی لگا رہے ہیں کہ احمدیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. وہ تو پھر پرابلم ثبوت دینا چاہیے نا. جماعت بھی کوشش کرتی ہے، ان کو ثبوت دیتی ہے، بتاتی ہے کیا کچھ ہے، جی اور امبیسیز کے ذریعے سے بھی کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو بتایا جاتا ہے. میں بھی بتاتا رہتا ہوں. دنیا کو ہر جگہ پتہ ہے، ہیومن رائٹس والوں کو سب کچھ پتہ ہے. جنیوا میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بھی جماعت کے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، یہاں بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو جو کوششیں ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں کہ حتی جی الوسع کوشش ہو کہ جو تو بہت جینون کیس ہیں ان کی تو مقدمے وغیرہ کی تفصیلات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. باقی اگر ایک اس طرح اپنا کوئی مقدمہ پیش کیا جائے کہ جس سے ان کے ہمدردی کے جذبات ابھریں تو اس جی سے ٹھیک ہوتا ہے. اس طرح سوچ کے مطابق کرنے چاہیے کیسز. جی جزاک اللہ. یہی میں خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں. اگر تو کوئی معاہدہ کر کے آئے تھے جرمن گورنمنٹ سے تو پھر تو امید ہونی چاہیے. اگر اس لیے آئے تھے کہ ہم وہاں مشکلات میں ہیں اور اس سے آسانی چھٹکارا پانا ہے اور جا کے قسمت آزمائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا اور صدقات پہ بھی زور دیا تو ہو جاتا ہے. ایک ایسے کیسز ہیں میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے آتے ہی قرآن کریم پکڑا اور مسلح پکڑا اور اس پہ بیٹھ گئے اور دعائیں اور نفل صدقے کرتے رہے. ان کے 15 دن میں پاس ہو گئے کیس ہیں. جو ایسے بظاہر نیک لوگ تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کے نہیں ہوئے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ مزید امتحان میں لیتا ہے. کچھ کے امتحان لمبے ہو جاتے ہیں، کچھ کے جلدی ہو جاتے ہیں حل. لیکن دعاؤں کی طرف توجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی ہونی چاہیے. پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے.